حافظ عمر رمضان اب اس کے بعد ہم باقاعدہ تقریری مقابلے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس کا عنوان حفاظت حدیث میں علماء اہل حدیث کا کردار۔ اس مقابلے کے لیے چند شرائط ہیں جو تمام شرکاء ذہن نشین کر لیں۔ یہاں پر ہر مقرر کو رول نمبر سے بلایا جائے گا اور ہر مقرر کو رول نمبر دے دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کسی مقام پر بھی یہ بات سامنے نہ آئے کہ غیر جانبدار فیصلہ کیا گیا ہے، بلکہ بچے کا نام بھی خفیہ رکھا گیا اور اس کے ادارے کا نام بھی۔ جب یہاں پر رزلٹ آؤٹ کیا جائے گا تو پھر ہر بچے کو اس کا نام لے کر اور اس کے ادارے کا تعارف کروایا جائے گا۔ تو اس لیے رول نمبر سے بچے کو یہاں بلایا جائے گا۔ نمبر 2، تقریر کا دورانیہ صرف 5 منٹ ہوگا، چونکہ ہمارے پاس وقت کافی محدود ہے۔ اور تیسری چیز، پہلی بیل گھنٹی جو ہے وہ 4 منٹ پہ بجائی جائے گی۔ اس کے بعد مقرر کو اپنی تقریر سمیٹنے کے لیے 1 منٹ باقی اس کے پاس ہوگا، تو 5 منٹ کے اندر اپنی تقریر پوری کرے گا وہ۔ اضافی ٹائم لینے کی شکل میں اس کے نمبروں میں کٹوتی کی جائے گی۔ اور نمبر 4، جو ہمارے پاس ججز حضرات ہیں ماشاءاللہ، وہ پاکستان کے جید علماء کرام ہیں، جس میں ہمارے شیخ استاد محترم پروفیسر عبدالغفار حازم حفظہ اللہ تعالی اور ان کے متصل جامعہ سلفیہ کے سینئر مدرس اور وفاق المدارس سلفیہ کے مرکزی رہنما الشیخ فاروق الرحمن یزدانی حفظہ اللہ تعالی اور ان کے متصل کراچی کے معروف علمی شخصیت محترم جناب الشیخ فاروق قصوری حفظہ اللہ تعالی، یہ ججد حضرات ہیں اور ان کا فیصلہ آخری اور حتمی شمار ہوگا۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ نمبر برابر آنے کی صورت میں قرعہ اندازی سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ تمام شرائط ہیں جو تمام طلباء اپنے ذہن نشین رکھیں۔ تو اب میں سب سے پہلے دعوت دوں گا رول نمبر 1 کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے معافی ضمیر کو بیان کریں۔ رول نمبر 1۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک منزل ہے کہ سورج بھی کھو دیتا ہے، ایک منزل ہے کہ سورج بھی کھو دیتا ہے، ایک رستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے، جنہیں طوفانوں سے الجھنے کی عادت ہو ایسی کشتی کو سمندر بھی دوا دیتا ہے۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور سامعین مکرم، جب میں تاریخ کے آئینے میں علماء اہل حدیث کی خدمات کو دیکھتا ہوں اور ماضی کے اوراق کو پلٹتا ہوں تو کتاب تاریخ کے سیاہ الفاظ میرے سامنے ماضی کی روشن تصویر بن جاتے ہیں۔ پھر چشم فلک میں کہیں رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کے عملی نقوش نظر آتے ہیں، اور کہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کے عملی پیکر نظر آتے ہیں۔ اور جب میں کتاب و سنت کے مقدس صفحات کو کھولتا ہوں تو زبان نبوت سے علماء اہل حدیث کی خدمات کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے: یحمل ھذا العلم کل حلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ اور یہ وہ مقدس گروہ ہے جنہیں دربار رسالت سے
ورثۃ الانبیاء کا لقب ملتا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کبھی نظر اللہ عمران کہہ کر اور کبھی اللہم ارحم خلفائی کہہ کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹنے کے بعد جب میں اپنے موجودہ حالات کی منظر کشی کرتا ہوں تو میرے ذہنی زاویے ایک جگہ رک جاتے ہیں، اور میری فکر تاریخ سے یہ سوال کرتی ہے کہ آخر ایسے نفوس مقدسہ کہاں سے پیدا ہوئے، اتنے عظیم اخلاق و کردار کے پیکر کہاں سے اٹھے، جو تحفظ حدیث کی خاطر کبھی بھوک برداشت کرتے ہوئے اور کبھی ہزاروں میل کے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی میں انہیں باطل کی آندھیوں سے الجھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور کبھی جھوٹ کے طوفانوں کے آگے بند باندھتے، کبھی یہ منکرین حدیث کے شبہات کا کلا کما کرتے نظر آتے ہیں، اور کبھی یہ باطل کی نظریات کو تیا پانچا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی اہل رائے کو یہ سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین النبی محمد مختار نعم المطیۃ للفتى آثار لا ترغبن عن الحدیث واہلی فالرأی لیل والحدیث نہار۔ حضرات، جب بھی کبھی اس روح زمین پر فتنہ انکار حدیث اٹھا تو منکرین حدیث کے رد کے لیے علماء اہل حدیثی میدان عمل میں کودے، چاہے وہ فتنہ کل کے دور کا جامعہ یا معتزلہ کی صورت میں ہو، یا آج کے منکرین حدیث اہل قرآن یا رافضیت کی صورت میں ہو۔ ہر دور میں علماء اہل حدیث فتنوں کے سامنے ڈٹے رہے اور انہیں یہ باور کراتے رہے کہ آنکھوں سے یہ سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرات، سرزمین عرب سے علاقائی بود، لسانی تفاوت اور تقلید میں جکڑے ہوئے اس ماحول کے باوجود علماء اہل حدیث نے سرزمین ہند پر جو لازوال قربانیاں پیش کی، وہ کتاب تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر محدث الاصل علامہ عبداللہ ناصر رحمانی تک ہر دور میں علماء اہل حدیث کے محافظ رہے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان اور سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عمل بالحدیث کی تاریخ شروع کی، وہ آج بھی عالم اسلام میں نظر آ رہی ہے، اور اس کا اظہار علماء عرب بھی کر چکے ہیں۔ علامہ رشید رضا مصری اپنی کتاب مفتاح کنوز سنہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ لولا عنایت علماء الہند بعلوم الحدیث فی هذا العصر لقضی علیہ بالزوال۔ اور محدث العصر علامہ ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا ما رأیکم بعلماء اہل الحدیث فی الہند وما خدماتہم، تو انہوں نے یہ جواب دیا، اور ان کا جواب علماء اہل حدیث کی خدمات کی عکاسی کرتا ہے۔ فرمایا انا حسنۃ من حسنات علماء اہل الحدیث فی الہند۔ حضرات، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اہل حدیث کی ان خدمات کا تذکرہ کرتے اور تاریخ کے دریچوں سے یہ پردہ اٹھاتے تو پھر کہا کرتے تھے کہ وقت کی رفتار کو بدلنے کے لیے ہم نے مجبور صداؤں کو ادا بخشی ہے، کچھ کلاؤں کی رعونت کا اڑایا ہم نے مذاق، ہم نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ حضرات، جب بھی میں اہل حدیث کی ان قربانیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے سلف کے یہ اقوال یاد آتے ہیں اور سلف کے اقوال سمجھ آتے ہیں کہ الملائکۃ حراس السماء واہل الحدیث ہم حراس الارض، اور کہیں فرماتے ہیں ولولا اہل الحدیث لن درس الاسلام۔ حضرات گرامی قدر، میں اختتام پر صرف اتنا ہی کہوں گا، اہل الحدیث ہم اہل النبی ان لم یصحبوا نفسه انفاسه صحبوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔